الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بینہ کی آخری 2 آیات پڑھی ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہ مخلوق میں بہترین لوگ ہیں، اور ان کی حقیقی جزا اور حقیقی بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جو جنت کی شکل میں ملے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. اور یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈر گیا. یہ انسانی فطرت ہے اور یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز اچھی ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو، اس کا مکان اچھا ہو، ہر چیز اچھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو بھی چیز ہو اچھی ہو. بیٹا اچھا ہو، بھائی اچھا ہو، بیوی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو. لیکن کیا کبھی انسان نے اس بات پر غور کیا ہے کہ وہ کب اچھا انسان بنے گا؟ وہ کب اچھا انسان کہلانے کے مستحق ہوگا؟ وہ اچھا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا انسان، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. تو انسان تو سوچتا ہے کہ میری سواری اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری بیوی اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو، لیکن انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش نہیں کرتا. ہم سب کا حال یہی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. سبھی کا حال یہ ہے کہ ہر آدمی یہی خواہش کرتا ہے، مگر اپنے بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھا بن جاؤں، مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں. یہ تو ایک مجموعی طور پر بات ہو گئی. اب ہر انسان الگ الگ حیثیت رکھتا ہے. کوئی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی اولاد کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی شوہر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی بیوی ہونے کی حیثیت رکھتا ہے. انسان کی حیثیتیں الگ الگ ہیں. پہلی حیثیت تو باپ ہونے کی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، کون سا باپ بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا صفات اور کیا کیا علامات ہوتی ہیں، تب وہ باپ اچھا بنتا ہے. اگر وہ اولاد ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کیا علامات ہونی چاہیے، تب جا کر وہ بہترین اولاد بنے گا. اسی طرح اگر وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے تو شوہر میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، کیا کیا علامات ہونی چاہیے. اگر وہ انسان خاتون ہے تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، تو اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کیا علامات ہونی چاہیے. تو ہر اعتبار سے انسان کو بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو باپ کو بہتر بننا ہے، اولاد کی حیثیت رکھتا ہے تو اولاد کو بہتر بننا ہے، شوہر کی حیثیت رکھتا ہے تو شوہر کو بہتر بننا ہے، اور اگر بیوی کی حیثیت ہے تو بیوی بہترین بننی ہے. ہر انسان کی الگ الگ حیثیتیں ہیں. بہترین والد وہ ہے جو اپنی اولاد کی، اپنی اہل و عیال کی دینی تربیت کی فکر کرتا ہو، دینی تعلیم و تربیت کی اس کے اندر فکر ہو. وہ بہترین باپ ہے، بہترین والد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا.
وہ نبی تھے. نبی ہونا ایک الگ حیثیت ہے اور والد ہونا ایک الگ حیثیت ہے. وہ نبی ہیں تو پوری قوم کی تربیت فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کے والد ہونے کی حیثیت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ والد کیسے تھے. چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا. آج ہر والد کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اور ہونی بھی چاہیے. وہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اس کا کیا ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. اس کو تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میری اولاد کے دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور صرف ایک بات کہی کہ ما تعبدون من بعدی، کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کا رب ہے. یہ ہے بہترین باپ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرنے والا ہو کہ وہ یہ تربیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا عقیدہ کیا رہے گا، اولاد کس کی عبادت کرے گی، اولاد کی تربیت کیا ہوگی، اولاد کی تعلیم کا میں نے انتظام کیا کیا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے. یہ بہترین والد ہے. آج ہم دنیا جہان کی چیزیں اولاد کے لیے خریدتے ہیں، دنیا کا مال و متاع ہم ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین والد ہیں. اچھی بات ہے، دنیا کا بھی انتظام کرنا چاہیے، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دینا، دینی تربیت کرنا یہ والد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور نصیحتیں فرمائی، کہ قرآن کریم میں ان نصیحتوں کو باقاعدہ نقل کیا گیا ہے، ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ بڑی عمدہ نصیحتیں تھیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نصیحت کی، اے میرے بیٹو، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف فرماتا. شرک سے بچانے کی وہ نصیحت کر رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. کسی نے کیا ہی پیاری اور خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے لیے کتنا انتظام کرتا ہے، جب شادی کرنے والا ہوتا ہے کتنے انتظامات کرتا ہے، گھر کا انتظام کرتا ہے، مکان کا انتظام کرتا ہے، مال و متاع کا انتظام کرتا ہے، لباس کا انتظام کرتا ہے، کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اور وہ آ کر اس کی بیوی بن جاتی ہے. گھر میں آنے کے بعد اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اس کی راحت و آرام کا خیال رکھتی ہے، لیکن وہ بھی تو انسان ہے. کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے، تو یہ شوہر برداشت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے. کبھی کوئی کام اس کی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے تو بھی شوہر برداشت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے. لیکن اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ اس کی نظریں کہیں اور ہیں تو پھر یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، پھر شوہر برداشت نہیں کرتا. یہ ایسا جرم ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ شوہر برداشت نہیں کر سکتا، اس کو معاف نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے، اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا ہے، اور روشنی کے لیے ستاروں کو، چاند کو اور سورج کا انتظام کر دیا ہے، اور پھل اور سبزہ ہمارے لیے اگا دیے ہیں، اور فرما دیا ہے کہ اے میرے بندو، اب تم میرے ہو، مجھ سے مانگنا، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. اگر مدد طلب کرنا تو مجھ سے مدد طلب کرنا، اگر کوئی بیڑا پار لگائے گا تو میں بیڑا پار لگاؤں گا، اگر کوئی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا تو میں ضرورت کو پورا کروں گا، میرے علاوہ اگر تم کسی کو پکارو گے تو اس کو میں برداشت نہیں کروں گا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت ہی بھاری گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور ایک اور آگے نصیحت فرمائی کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے رہنا، ونہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہنا. بھلائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکتے رہنا. اور آگے ایک اور نصیحت فرمائی کہ تم لوگوں کے سامنے گال پھلا کر نہ بیٹھنا، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں جگہ دی، ان کو محفوظ فرمایا، قیامت تک محفوظ فرما لیا کہ اب ہر والد کو ان نصیحتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے. تو بہترین والد وہ ہے، بہترین باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی دینی اعتبار سے فکر کرنے والا ہو. یہ تو انسان کی ایک صفت ہے.
ایک حیثیت ہے. دوسری حیثیت انسان کی اولاد ہونے کی ہے کہ اولاد کون سی بہتر ہے, اولاد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف بیان فرمائے. فرمایا کہ بہت نیک انسان تھے, وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والے انسان تھے, پرہیزگار انسان تھے, اور ان کی اور بھی صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ بھلائی اختیار کرنے والے تھے. تو بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کا خیال رکھنے والی ہو, ان کی راحت کا انتظام کرنے والی ہو, ان کے لیے راحت اور سکون کا انتظام کرنے والی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی مثال دیکھ لیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میرے ابا جان, آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کو پورا کریے اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. یہ ہے اچھی اولاد, یہ ہے بہترین اولاد جو اپنے والدین کے حکم کو ماننے والی ہو. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اپنے والد کی ناجائز کاموں میں اطاعت نہیں ہوگی. اگر کسی کے والد ناجائز کام کر رہے ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میری اولاد میری اس میں مدد کرے گی, تو یہ جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین تم سے شرک کرنے کے لیے کہیں اور حالانکہ تم اس کو ناجائز سمجھتے ہو, تو پھر اس چیز میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شرک بہت ہی بھاری اور بہت ہی بڑا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برداشت نہیں. ہاں جائز کاموں میں والدین کی اطاعت ضروری ہے. تو یہ بہترین اولاد ہے جو اپنے والدین کا خیال رکھنے والی ہو. اب انسان کی ایک حیثیت ہے شوہر ہونے کی کہ شوہر کون سا بہتر ہے, شوہر کون سا اچھا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہو, اور میں تم میں سب سے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں پیش آنے والا ہوں. وہ شوہر بہترین شوہر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ دوستوں میں تو ہنسی مذاق کرتا ہے, لیکن جب گھر جاتا ہے تو ماتھے کے اوپر شکن ظاہر کر کے بیٹھ جاتا ہے. باہر تو ہنسمکھ رہتا ہے, لیکن جب گھر میں آتا ہے تو اس کا مزاج سخت ہو جاتا ہے, اس کا لب و لہجہ سخت ہو جاتا ہے. تو یہ شوہر بہتر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر وہ بہتر ہے, وہ اچھا ہے جس کے اخلاق باہر بھی اچھے ہوں اور اس کے گھر میں اس کے اخلاق اچھے ہوں. اور ایک حیثیت انسان کی اگر وہ خاتون ہے تو بیوی ہونے کی ہے کہ بیوی کون سی اچھی ہو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی وہ اچھی ہے کہ جو 5 نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو, رمضان شریف کے روزے رکھنے والی ہو, اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں, کبھی وہ باپ بن جاتا ہے, کبھی وہ اولاد ہوتا ہے, اور کبھی وہ شوہر ہوا کرتا ہے. اگر خاتون ہے تو کبھی بیوی بنتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ باپ وہ اچھا ہے جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا ہو, اولاد وہ اچھی ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے والا ہو, شوہر وہ اچھا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہو, اور بیوی وہ اچھی ہے جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر رہی ہو اور اپنے شوہر کے حقوق کو بھی ادا کر رہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی سنتیں ادا کریں.